بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہے۔ ابتدا میں یہ خبر آپ کو دے دوں کہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تو کیا کسی بھی عوامی عہدہ رکھنے کے خواہش مند نہیں ہے۔ یہ خواہش ان سے لے لی گئی ہے، چھین لی گئی ہے۔ اسکرپٹ کیسا ہے، کچھ بڑی خاندانی ذرائع کے حوالے سے میرے پاس اپڈیٹس آئی ہیں، میں آگے چل کے اس کو اہم ترین موضوع کے اندر شامل کروں گا۔ جی ہاں، میاں صاحب کا معاملہ صرف کیسز تک تھا، وہ ختم، بات ختم۔ قابل قبول کون ہے، اسکرپٹ میں کیا ان سی چیزیں نئی چیزیں ایڈ ہوئی ہیں، اس کی بھی کوئی تفصیل نہیں، کیونکہ عوام نے جو فیصلہ دے دیا تو ہو دیکھے تو صحیح۔ ہاں بہرحال آرمی چیف کی تقریر پہ بھی جو ان کی اسٹیٹمنٹ آئی الیکشن کے اوپر، اس کے اوپر بھی ڈیفینیٹلی چیزیں بتانی۔ وہی نسخہ کیمیا ہے آرمی چیف صاحب نے جو کمنٹ کیا ہے، اس نسخہ کیمیا کے ہم ذرا تھوڑی تشریح کریں گے کہ جی بس آپ سمجھ جائیں کہ جو یہ ہے بس وہی چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تفصیل میں آگے پڑھتا ہوں جی۔ گیم پلان تو جی شروع ہو گیا تھا کل، اس کے بعد ہی حکومت سازی کے حوالے سے، پاور پولیٹکس کے حوالے سے، پاور میں آنے کے لیے کل شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب، آپ کو پتہ ہے ہمارے وقت کے نگران وزیر اعظم اور چیئرمین پی سی بی، جن کا انتہائی نیوٹرل ترین عہدہ ہے، زرداری صاحب کے برخوردار بھی ہیں اور کئیوں کے برخور اور دار تینوں ہیں، محسن نقوی صاحب، ان کے گھر میں ملاقات ہو گئی جی شہباز شریف صاحب کی آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے۔ تو پہلا فارمولہ تو پیش کر دیا گیا، یہ بات طے ہوئی کہ مل کے چلنے پر اتفاق ہے۔ میں نے پھر بولا یہ ساری چیزیں اسکرپٹڈ ہے، صرف مجھے اور آپ کو بتا رہے کہ کوشش بڑی کی تھی۔ یہ ایسے ہوتا ہے، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ایک دم جہاز اسلام آباد سے پرائیویٹ جہاز جو ہے نجی فلائٹ فوراً پہنچ گئی لاہور کے اندر اور پھر یہ ملاقات ہو گئی زرداری صاحب پھر واپس چلے گئے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ آج ایک مہر بھی لگی ہے، اور وہ مہر جو لگی ہے نا وہ بھی میں آگے چل کے آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ تو یہ اسکرپٹ چل رہا ہے، اور شہباز شریف صاحب نے ایم کیو کے خالد مقبول صدیقی صاحب، ان سے بھی بات کر لی ہے جی، اور رابطہ ہو چکا ہے۔ دیگر چھوٹی جماعتیں جو ظاہری بات ہے ہاتھی کے پیر میں سب کا پیر اس میں جانے کے لیے ہے۔ تو آج ایک اور اہم ملاقات بھی ہے، وہ میرے خیال ہے 5:30 بجے تک میچور ہوگی، تو اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب نے نا بہت پہلے سے اپنے لوگوں کو ایک ٹارگٹ دیا تھا، جو میں نے آپ کو خبر دی بھی تھی کہ آزاد امیدواروں پہ آپ نے نظر رکھنی ہے۔ کے پی کے کی علیحدہ ٹیم بنائی ہوئی تھی، پنجاب کی علیحدہ بنائی ہوئی تھی، اور بلوچستان کی علیحدہ بنائی ہوئی تھی۔ ان ٹیموں نے آج اپنی رپورٹ آصف علی زرداری صاحب کو پیش کی، اور گمان یہ ہے کہ آج رات میں ان آزاد امیدوار جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے، وہ چند ایک ہی ہیں، 12-13 ہوں گے، زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ نہیں ہے، یا 10 سے 15 کے بیچ میں ہوں گے، ان کے ساتھ وہ ملاقات اور ایک شیڈول ہے۔ تو آپ کو پتا آصف علی زرداری صاحب ان چیزوں کا ہے، تو وہ جو ٹاسک ہے نا وہ آج پورا ہوگا۔ تو یعنی یوں کہیے کہ منڈی کے جو بیوپاری ہیں نا وہ بیٹھ گئے ہیں، اور وہ اب منڈیاں لگے گی، مگر اس باری کمال کر دیا پاکستان کی قوم نے، تو وہ چیزیں نہیں ہوں گی بیوپاریوں کے ہاتھ میں۔ ہاں ہاتھ میں مٹی شٹی ذرا زیادہ لگ سکتی۔ دوسری طرف جی نواز شریف صاحب کی جو تقریر ہے نا اس کی مکمل تائید کی ہے جی آرمی چیف صاحب نے، اور بیان جو جاری کیا ہے اس میں ایک قومی حکومت کا اشارہ ہے، اور بلکہ تجویز بھی ہے اور اشارہ بھی ہے۔ میں تجویز کہہ دیتا ہوں کیونکہ یہ پارلیمانی سیاست ہے، جمہوری حکومت ہے، تو کہنا یہ مناسب نہیں ہے کہ اشارہ ہے، تجویز انہوں نے یہی کر دی ہے جی، سیم وہی چیز ہے۔ آرمی چیف صاحب نے سب سے پہلے سب کو مبارکباد دی، قوم کو مبارکباد دی، الیکشن کمیشن کو مبارکباد دی، سیکیورٹی اداروں کو، جتنے بھی اہلکار ہیں، اور اس کے علاوہ نگران حکومت کو بھی مبارکباد دی، میڈیا کو بھی مبارکباد دی، اور کہا کہ عام جمہوری قوتوں کی نمائندہ حکومت آ رہی ہے جی، اور سب کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اور متنوع سیاست تکثیریت کو قومی مقصد کے ساتھ بہتر پیش کریں گی جی، اور انتخابات جیتنے اور ہارنے کا نہیں بلکہ عوام کے مینڈیٹ کے تعین کرنے کی مشق ہے جی۔ عوام نے اپنا مینڈیٹ کا تعین کر دیا جی، مینڈیٹ بتا دیا کہ وہ کس کی طرف ہے۔ عوام نے بتا دیا کہ جی ہم 9 مئی والے نہیں ہیں جی، وہ چند شرپسند عناصر تھے۔ عوام نے بتا دیا جی کہ ہم 8 فروری والے لوگ ہیں، ہمیں اپنی طاقت کا اور اپنے حق کا اور اپنا نمائندہ چننے کا پورا حق ہے۔ تو عوام نے جس کو جہاں جہاں ووٹ دیا عوام نے بتایا، اور جو بحیثیت پاکستانی یا بحیثیت کسی سیاسی جماعت کی کسی کا چہرہ مسخ کرنے کی جو ایک پریکٹس تھی، عوام نے کہا نہیں، ہم نے ووٹ کے ذریعے ساری بات کرنی ہے۔ ہم وہ چند عناصر تو خیر سوسائٹی میں ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے بتایا کہ آرمی چیف نے کہ عوام کے مینڈیٹ کا تعین کرنے کی یہ مشق ہوتی ہے، ہار اور جیت والا معاملہ نہیں ہوتا اور مقابلہ نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ قوم کو انتشار، پولرائزیشن کی سیاست سے آگے بڑھنے کے لیے مستحکم ہاتھوں اور شفا بخش رابطے کی ضرورت ہے۔
ٹھیک ہے جی، یہ انہوں نے بولا، یعنی مطلب جلاؤ گھراؤ کی اپوزیشن بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا جی، بالکل صحیح کہا انہوں نے، سیاسی قیادت کارکنوں کو ذاتی مفادات سے بالا ہو کر حکومت اور عوامی خدمت کو ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ سیم نواز شریف صاحب والے جملے ہیں، ٹھیک ہے جی، کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی عوام نے آئین پاکستان پر مشترکہ لفظ استعمال ہے جی، مشترکہ اعتماد کا اظہار کیا ہے، یعنی قومی حکومت مشترکہ جی اظہار کیا جی۔ سیاسی جماعتوں پہ فرض ہے کہ اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنے کا اور پختگی کے ساتھ آگے بڑھنے کا مظاہرہ کریں، مطلب قومی حکومت بنائے جی۔ اور یہ تمام چیزیں آرمی چیف صاحب نے سامنے رکھ دی ہیں جی، تجویز رکھ دی ہے، اور ان کا خواہش انتخابات سیاسی اور معاشی استحکام لے کے آئیں، یہ ان کی خواہش ہے۔ اور آرمی چیف کا بیان میں نے بتایا کہ سب کچھ آگے کیا ہونا ہے، کس طریقے سے چلیں گے، تمام چیزیں ہیں۔ میں نے پھر لفظ بولتا ہوں کہ نسخہ کیمیا ہے آرمی چیف کی طرف سے کہ اس پیرا کے اوپر آگے چل رہا ہے۔ ہاں، دوسری طرف کی جو میں نے اہم ترین خبر میں کہوں، میں ابھی پہلے دن سے پہلے کہ آخر تک پہنچوں، اطلاعات کے مطابق ہی جس طرح کا رزلٹ ملا مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو، سب سے پہلے 4 گھنٹے میں ان کو ان کی اوقات بتائی، اور اوقات بتانے کے بعد جب اوقات سمجھ میں آ گئی، جب بات چیت کلیئر ہو گئی، شہباز شریف کی کچھ اچانک پراسرار خاموشی نہیں جی، جو غیبت تھی، یہ ساری چیزیں جب پہلے بتا دی کہ جی آپ کا کینڈا چوکٹا یہ ہے، اصل پاکستان کی عوام یہ چاہ رہی ہے، اس کے بعد 10 گھنٹے کے لیے پاکستان میں مکمل بلیک آؤٹ کر دیا گیا۔ اندھیرے نے کبھی خیر نہیں کی، اندھیرے نے کبھی خیر نہیں کی سوائے عبادت کے، اندھیرا صرف شہری کرتا ہے، تو سوائے عبادت کی جا سکتی۔ تو اس کے بعد نا چیزیں بالکل جس طرح نواز شریف صاحب کو بتانے کے بعد چیزیں جس طرح چینج کی گئی، اور ابھی تک ہو رہی ہیں۔ حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کی 101 نشستیں، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں 101 نشستیں ابھی آنی ہیں، بڑھنی ہیں۔ 101 نشستوں کے مقابلے میں پھر بھی نون لیگ کو 73 سیٹیں دلوائی گئی۔ پہلے بتایا گیا کہ یہ آپ کا حق نہیں ہے، پھر کہا اوکے اس طرح چلیں گے تو ٹھیک ہے۔ تو مطلب کلیئر میجورٹی نہیں دی نا نون لیگ کو، بس ختم ہو گئی بات۔ وہ جو کہتے تھے نا لوگ کہ نواز شریف صاحب صرف کیس ختم کرانے کے لیے آئے ہیں، ان کا اور مسئلہ نہیں ہے، بس ادھر تک کی ڈیل ہے، تو مذاق اڑایا جاتا تھا۔ جناب بالکل ایسا ہی ہے، نواز شریف صاحب پرائم منسٹر نہیں بنیں گے، نہ ہی بننا چاہتے ہیں، یہ بڑی سالڈ نیوز ہے جی۔ اور نواز شریف صاحب وجہ بھی یہی ہے نا، آگے بھی کراس ہے۔ عمران خان صاحب نے تو ابھی لائن کراس کی نا اسٹیبلشمنٹ کی، جو اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے۔ نواز شریف صاحب تو بہت بار یہ لائنیں ٹاپ چکے ہیں۔ گجرانوالہ کی تقریر تو کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ کے بڑے معاملات ہیں، وہ ڈان لیگ سے لے کے وہ سیرل المیڈا کا انٹرویو، اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں، اس سے پہلے کی بھی ساری چیزیں، اجمل قصاب اور یہ ساری چیزیں، بہت زیادہ ان کی لائنیں کراس ہیں۔ تو جب لائنیں کراس ہیں نا تو وہ مائنس بھی ہو چکے ہوئے۔ اور خاندانی ذرائع یہ بتاتے ہیں نون لیگ کے، ان کے مطابق نواز شریف صاحب کسی بھی حکومتی عہدے کے امیدوار نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ خبر میں نے کہا میں آپ کو دے دوں کہ نواز شریف صاحب آپ کو سائٹ پہ ہی نظر آئیں گے، سائٹ پہ ہی نظر آئیں گے۔ وہ طاقت ہی نہیں، اب کیا ہے، وہ کہتے ہیں نا ہیڈ لیس چکن، یعنی میں ایسا بندہ جس کی ریڑھ کی ہڈی نہ ہو۔ جماعت ایسے بن کے آئی نا جس طریقے سے لایا گیا، کیا لگے گا آپ کو 7-7 ہزار ووٹوں سے جیتنے والے، اور ابھی سب کے سب دوبارہ جا رہے ہیں۔ بالکل مینڈیٹ چینج ہو جانا، تبدیل ہو جانا۔ میاں محمود رشید نے 169 پی پی سے نتائج چیلنج کر دیے ہیں، اور جھگڑا صاحب نے ادھر سے چیلنج کر دیے ہیں، کے پی کے سے چیلنج کر دیے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی کے جو مقابلے میں جو ان کے شام منقشی کے وکیل تھے بیرسٹر تیمور، انہوں نے ان کو چیلنج کر دیا ہے، وہ بھی 293 ووٹ سے ان کو کامیابی ملی ہے، دوبارہ گنتی کی درخواست دے دی ہے۔ ابھی سر 100 درخواستیں 25 سے 30 تو آج چلی جائیں گی، باقی کل جائیں گی۔ 100 درخواستوں میں نتیجے بدلنے ہیں، اگر 75 کے بھی بدل گئے نا تو پکچر بالکل تبدیل ہے۔ جی ہاں، جہاں پاکستان تحریک انصاف کو جان بوجھ کے ہرایا گیا ہے، ابھی تو پوری دنیا ہی نہیں مان رہی، اس معجزے کو ہی نہیں مان رہی جو عطا تارڑ کے سلسلے میں ہوا ہے، جو اون چودھری کے سلسلے میں ہوا ہے، وہ تو ان معجزوں کو ہی نہیں مان رہی۔ تو ابھی تو بہت کچھ آگے بڑھنا ہے جی، نتائج ابھی آگے بڑھیں گے پاکستان تحریک انصاف کے، بہت کچھ جانے والا ہے۔ پلان بڑے مزیدار ہے، کیونکہ آج جب میں آپ سے بات کروں تو عمران خان صاحب کی ان کے وکلا سے ملاقات ہو رہی ہے۔ آج عمران خان صاحب نے باقاعدہ لائن دینی ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی ایکچول وکٹری اسپیچ آج ہے، آج ہی اس کے بعد پریس کانفرنس کریں گے۔ اس وقت بیرسٹر گوہر، بیرسٹر علی ظفر، بیرسٹر عمیر نیازی اور بیرسٹر رانجھا
اور رائے سلمان ان کی ملاقات ہو رہی ہے، اور یہ پہلی ملاقات ہے جی. آج بیان آئے گا جی عمران خان صاحب کا، اور آج پریس کانفرنس بھی ہوگی. دوسری طرف مجھے تو ایسا لگ رہا ہے، گمان لفظ کہہ دیتا ہوں، آج 12 کیسز میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہوئی ہے 9 مئی کے. آج شیخ رشید صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے، وہ بھی رہا ہو گئے. کہیں لگ رہا ہے کچھ لچک، میں گمان کہہ دیتا ہوں. چیزیں سالڈ ہوں گی تو بات کریں گے. کیا خیال ہے؟ اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.